اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کا لیسن ہمارا جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیات 26 and 27 ہے۔ انشاءاللہ ٹرانسلیشن اس کی دیکھتے ہیں۔ آیا نمبر 26، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا، بے شک، اللہ لا نہیں، یستحیی شرماتا، حیا سے ہے، حیا کرنا جیسے ہم کہتے ہیں اسی سے یہ ورڈ ہے، یستحیی شرماتا، ان کے، یضربا بیان کرے، وہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما کوئی سی، بعودتن خواہ مچھر کی، فما فا اس کے معنی خواہ، ما جو، پس جو، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو فما میں دو چیزیں ہیں، فا اور ما۔ فوقہا، فوقہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر، ہا اس کے۔ فا اما، فا کے معنی ہوں گے یا آپ تو کر سکتے ہیں پھر بھی کر سکتے ہیں، اما وہ، الذین جو لوگ، آمنو ایمان لائے، فیعلمون پس وہ جانتے ہیں، انہو انا بے شک ہو وہ، الحق حق ہے، سچ ہے، من سے، ربہم رب کی طرف سے، وَأَمَّا ربہم رب کی، ان کے، ہم بھی ہے نا ساتھ میں تو اس کے معنی ہوں گے ان کے، اور اما رہے وہ، الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا، فیقولون پس وہ کہتے ہیں، ماذا کیا کچھ، اراد اللہ ارادہ، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں ارادہ کیا، کسی چیز کا ہم ارادہ کر لیتے ہیں تو وہی چیز ہے کہ چاہا یا ارادہ کیا، اللہ نے، بھی ہاذا ساتھ اس کے، مثلا مثال، یدلو وہ گمراہ کرتا ہے، بھی ساتھ اس کے، کثیرن بہت سو کو، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، بھی اس سے یا ساتھ اس کے، کثیرن بہتوں کو، اور ما نہیں، یدلو وہ گمراہ کرتا، بھی اس سے، الا مگر، الفاسقین فاسقین یعنی کہ جو حد سے بڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، فساد پیدا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے، الفاسقین حد سے بڑے ہوئے لوگ، نافرمان لوگ۔ آیا نمبر 27، الذین جو لوگ، ینقضون توڑتے ہیں، عہد وعدے کو کہتے ہیں، عہد کرنا، کانٹریکٹ کرنا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو عہد اللہ کے، من سے، بعد میثاقہ اس کو پکا کرنے سے، یعنی کہ بعد اس کے پکا کرنے کے، اور یقطعون قطع سے ہے، قطع کرنا کیا ہوتا ہے، کاٹنا، تو یقطعون وہ کاٹتے ہیں، ما اس کو جو، امرا حکم دیا، اللہ نے، بھی ساتھ جس کے، ان یہ کہ، یوصلہ اسے جوڑا جائے، اور یفسدون وہ فساد کرتے ہیں، فی میں، الارضی زمین، اولئک یہی لوگ، ہم وہی، الخاسرون خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اردو میں بھی خسارہ کہتے ہیں، وہی ورڈ ہے تو یاد کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ چلیے انشاءاللہ تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیا نمبر 26، اس میں اللہ تعالیٰ جو بات کر رہے ہیں وہ دیکھا جائے تو ایک عجیب سی ایک چیز لگتی ہے اس سینس میں کہ انسان سوچتا ہے کہ قرآن جو ہے اس میں تو بہت بڑی بڑی چیزوں کے ذکر ہیں، بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، لیکن اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے،
تو جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے بالکل حق ہے، سچ ہے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے۔ وہ اکثر لوگوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو اس سے ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس سے گمراہ کرتا ہے تو صرف فاسقوں کو۔ تو یہ تو ٹرانسلیشن تھی اس آیت کی۔ تو پچھلی آیت میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ہمیں دو مثالوں کے ساتھ سمجھایا تھا۔ ایک اس میں تھی آگ سے اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور ایک بارش کے ذریعے۔ جس کے بعد جب یہ بات ہوئی کہ یہ آیات اتری، جب دو مثالیں بتائی گئی منافقین کی، تو پھر وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی مثالیں بیان کرے، یعنی کہ اپنی طرف سے ایک مذاق اڑا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی مثالیں، اب منافقین کی مثالیں آگ سے پانی سے دے کے اللہ تعالیٰ بنا، اللہ تعالیٰ تو اس سے بلند ہے کہ یہ کس طرح کی مثالیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی کہ اللہ تعالیٰ تو مچھر کی بھی مثال بیان کرتے وقت نہیں شرماتا، وہ تو پھر بھی بڑی بڑی مثالیں تھیں کہ اللہ تو مچھر، اور مچھر کا کیوں خاص طور پہ کہ آپ دیکھیں کیا ویلیو ہے مچھر کی، کسی کی بھی نظر میں کون سا کوئی بہت ایک ایسا نہیں ہے کہ بڑا عزت والا جانور ہے، ایک ایسا ہے کہ جس کو بڑی اس سے امپریس ہوتے ہیں لوگ بہت زیادہ، کچھ بھی ویلیو نہیں ہے مچھر کی ہماری نظر میں ہی، کیا ہے کوئی ویلیو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے تو اس پہ بھی حیا نہیں آتی، میں تو جو چاہوں میں کروں، میں جس چیز کی چاہوں مثال بیان کروں، میں مچھر کی اور مچھر کے اوپر کوئی چیز جو اس کی بھی مثال میں بیان کروں، مجھے تو اس میں بھی کوئی حیا نہیں آتی۔ پھر اس کا اور شان نزول اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں، کہ کہتے ہیں کہ آیت کے اترنے کی ریزن جو بنتی ہے نا اس کو کہتے ہیں شان نزول، کہ کیا ریزن اس کے اس آیت کے اترنے کی کیا ریزن بنی۔ تو اس میں کچھ اسکالر یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں مکھی اور مکڑی یعنی کہ اسپائڈر کا جب ان کی مثالیں بیان کی، جیسے سورہ حج میں، سورہ عنکبوت میں ہمیں پتہ چلتی ہیں، تو یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حقیر چیزوں کے ذکر سے کیا ارادہ کیا ہے کہ اتنی چھوٹی معمولی بغیر کی کوئی ویلیو بھی نہیں ان چیزوں کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اس طرح کی مثالیں دے دے کر۔ تو قرآن تو بہت ہی مقدس اور بڑی کتاب ہے، اس میں مکھی اور مکڑی جیسی چیزوں کی باتیں کیوں کی گئیں؟ تو مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم ایسی چیزوں کی عبادت تو نہیں کرتے کہ جس کی مثالیں بیان کی گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی کہ اللہ تو مچھر کو بھی بیان کر سکتا ہے، اللہ کی کائنات ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے، ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، اب وہ جو چاہے کرے، اللہ کو کوئی روک سکتا ہے کرنے سے؟ تو اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کریں اللہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس چیز کے بارے میں بیان کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جب کفار اور منافقین قرآن کے چیلنج کا جواب نہ دے سکے، جو ہم نے اپنے لاسٹ لیسن میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ان کو، لیکن جب وہ نہیں اس کا جواب دے سکے تو پھر انہوں نے اس طرح اور قرآن میں دوسری چیزوں کے اندر جو تھے اعتراض کرنے شروع کر دیے۔ تو جب چھوٹی چھوٹی پھر یہ چیزوں کے اوپر انہوں نے اعتراضات شروع کر دیا، ویسی مثالیں کیوں دی جا رہی ہیں، ویسی مثال کیوں دے رہی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑ کے اب ان کے اوپر دے رہے ہیں مثالیں۔ یستحی جو ورڈ آیا شروع میں ہی، ان اللہ لا یستحی، حیا سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں خود کو ایسے کام سے روکنا جو عیب والا ہو، قابل مذمت ہو، شرمندگی کا باعث ہو۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ ایک مطلب اس کا جو ہے وہ شرم بھی ہے، حیا کا مطلب شرم کرنا، شرمانا۔ جیسے انسان جب آپ دیکھیں انسان کو کسی سے شرم آتی تو کیا ہوتا ہے، پھر انسان دوسروں سے چھپتا ہے، شرم آتی ہے نا تو آپ چھپتے ہیں، پھر آپ کو ڈر بھی آتا ہے دل میں کہ دوسرے سے جب آپ نے کوئی کام ایسا کر دیا پھر انسان شرمندہ بھی ہوتا ہے، شرم بھی آ رہی ہوتی ہے، اور یا ویسے ہی حیا آتی تو آپ دیکھیں کہ انسان چھپتا پھرتا ادھر ادھر۔
تو شرم کی وجہ سے، اس حیا کی وجہ سے پھر بندہ بعض اوقات وہ کام دوبارہ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی باتوں کو بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ رکتا نہیں ہے، شرماتا بھی نہیں ہے، چاہے وہ کتنی ہی حقیر کیوں نہ ہو۔ انسان کی نظر میں یا اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کسی چیز سے نہیں شرماتا، اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کو جو بیان کرنا ہے اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ، اس سے ہمیں اور بات کیا پتہ چلتی ہے اس آیت سے، کہ اللہ تعالیٰ بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے۔ کب آتی ہے؟ جب کوئی انسان اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے، اللہ کے آگے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاؤں، کہ بالکل میں کچھ بھی نہ اسے دوں، تو مجھے اس چیز سے حیا آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نہ کچھ دے کے بھیجتے ہیں، چاہے آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، لیکن جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ بعودتاً جو یہاں پر ورڈ ہے، اس کے ایکچول معنی تو ہوتے ہیں ایذا دینے والا، تکلیف دینے والا، اور یہ مینلی آتا ہے جیسے موذی حشرات ہوتے ہیں نا، جیسے بگز ہوتے ہیں، اس طرح کے انسیکٹس ہوتے ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں، ایسے ان کے بارے میں، ان کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے۔ لیکن اس جگہ پر اس سے مراد مسکیٹوز ہیں، مچھر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بیان کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پھر آگے کہہ رہے ہیں فما فوقہا۔ فوقہ کہتے ہیں اوپر کو، اوپر ہونا، تحتا ہوتا ہے نیچے۔ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا نا تحتی حل انہار، جنت کے بارے میں پڑھا تھا کل، کہ جنت کون سی ہوتی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تحتی نیچے، اب فوقہ اوپر۔ تو دو معنی فوقہ کی، ایک تو اس کے معنی اوپر ہوتا ہے، اور ایک اس کے معنی ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی چیز کے بارے میں ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ تو بہت ہی چھوٹا ہے، اور پھر آپ دوسری چیز سے کمپیریزن میں جیسے کہیں کہ وہ کیا اتنا چھوٹا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو یہ جو اس سے بھی بڑھ کر آپ جس ایکسپریشن کے لیے یوز کر رہے ہیں نا، وہ بھی فوقہ کے اوپر آتے، اسی کے معنی میں آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر مچھر کی مثال بیان کر کے ساتھ اوپر اس کے کیا ہوتا ہے، مچھر کے اوپر کیا ہوتا ہے، مچھر کے اوپر آپ دیکھیں کہ اس کے جسم کے اوپر بھی تو کچھ ایسے پیراسائٹس ہوتے ہیں جو اس کی سکن کے اوپر ہوتے ہیں، جو ہمیں کیا، مچھر ہی بڑی مشکل سے نظر آتا ہے جب تک کاٹتا نہیں ہے، آپ کو یا ہلکا سا اڑتا ہوا دور کہیں نظر آ رہا ہوگا، لیکن آپ اس کو، ہمیں اب اس کے اوپر کیا بیٹھی ہوئی ہے چیز، کون سے پیراسائٹ ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ، نہ ہی ہمیں وہ نظر آتا ہی کوئی چیز ایسی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو اس کی بھی بیان کر سکتا ہوں مثال، کہ وہ اتنی چھوٹی چیز جو تم لوگوں کو وہم و گمان میں بھی نہیں کہ مچھر کے پروں کے اوپر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، میں اس کی بھی مثال بیان کر سکتا ہوں۔ اب مثال بیان کرنے کی حکمت کیا ہوتی ہے، کیوں مثال بیان کی جاتی ہے؟ تو مثال جو ہوتی ہے نا، یہ بیان کرتے ہیں تاکہ بات سمجھ آ جائے انسان کو پوائنٹ آف ویو دوسرے کا پتہ چل جائے کہ یہ کیا بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مچھر کو پیدا کرنا اللہ کی قدرت کی ایک مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرے، اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی چاہے تو کتنا بڑا کام لے لے، یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ مچھر ہی ہے جس نے نمرود کی ڈیتھ کی تھی، یعنی کہ اس کی سبب بنا تھا موت کا، نمرود کی موت کا سبب بھی مچھر ہی بنا تھا۔ اسی طرح کہتا ہے کہ سکندر اعظم جو تھا اس کی موت کا سبب بھی جو تھا مچھر ہی بنا تھا۔ اگر اللہ کے ہاں، ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اس میں سے کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا اللہ تعالیٰ۔ ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، جس میں ہم اب دیکھ لیں ہم دنیا کے ساتھ کیا ہمارا حال ہے، کہ یہ وہ دنیا ہے جو مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو نہیں رکھتی اللہ کے نظر میں، اور ہم اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔
ہم اسی کے پیچھے ٹائم ضائع کرتے ہیں، اس دنیا کو اپنے امپروو کرنے کی ہم اتنی محنتیں کرتے ہیں، اور وہ جس میں ہم نے جس جگہ جا کے رہنا ہے، جو ہمیشگی کی لائف ہے، وہاں پر آپ دیکھیں ہماری تیاریاں نہیں ہوتی۔ تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ مچھر کی جو ویلیو ہے اللہ کی نظر میں یا ہماری نظر میں جو ویلیو ہے، اتنی سی بھی ویلیو دنیا کی اللہ کی نظر میں نہیں ہے، اور اسی کے پیچھے ہم اپنے آپ کو ہلکان کیے جاتے ہیں۔ بس میں دنیا میں یہ کر لوں، نام بنا لوں، اچھی یونیورسٹی میں چلی جاؤں، بڑا گھر لے لوں، اچھے بچوں کی تربیت ہو جائے، بچوں کو اچھے اچھے کالجز یونیورسٹیز میں بھیج دیں، بس ہماری دوڑ یہیں تک لگی رہتی ہے۔ لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ چیز اتنی ورتھ ہے کہ ہم اس کو اپنی اتنی ایک طرح سے کہہ لیں ایفرٹس ہم دیں اس لائف کے لیے، اتنے ایفرٹ کریں، اتنی محنت کریں، از اٹ ریئلی ورتھ اٹ کہ اس کے لیے آپ ٹائم کرنی ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز پہ ٹائم لگانا ہے تو وہ ہماری آخرت کے لیے جس پہ ہمیں کرنا ہے، آخرت پہ ہمیں فوکس کرنا ہے، تاکہ ہمارے پاس آگے جانے کے لیے بھی کوئی تیاری ہو، کوئی چیز ہو۔ اب یہاں پر ایک اور حدیث بھی میں آپ کو پہلے بیان کرتی ہوں، پھر اس کے بعد مچھر کی طرف آتے ہیں۔ بلا شبہ قیامت کے دن ایک بہت موٹا تازہ بھاری بھرکم شخص آئے گا، مگر وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں رکھتا ہوگا۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کن چیزوں کی امپورٹنس ہے۔ تو مچھر کی مثال جب بیان کی جاتی ہے تو کسی چیز کو کیا اس کو درجہ دینے کے لیے بتائی جاتی ہے، کسی چیز کو رسپیکٹ دینے کے لیے بتائی جاتی ہے، کیا ریزن ہوتی ہے کہ مچھر یا اس جیسی اور کسی چیز کی مثال بیان کی جائے؟ یہ چیزوں کی ان کو جیسے ایک حقارت بیان کرنے کے لیے بتائی جاتی ہے، چیزوں کی جو چھوٹا پن ہوتا ہے، چیزوں کا جو چھوٹی چھوٹی معمولی بے وقت چیزیں جن کی کوئی وقت نہیں ہوتی، ایسی چیزوں کو ایکسپریس کرنے کے لیے بتائی جاتی ہے۔ مچھر دیکھیں دنیا کا، زمین کا، بلکہ کہنا چاہیے پوری زمین پہ اگر ڈیڈلیسٹ کوئی جانور ہے تو وہ مسکیٹو ہے۔ جتنی اموات کہتے ہیں اس سے ہوتی ہیں نا، اور کسی چیز سے نہیں ہوتی۔ مچھر، اب اللہ تعالیٰ نے کیوں مچھر کا یہاں پہ ذکر کیا، تھوڑی سی کوالٹیز ہم مچھر کی دیکھ لیتے ہیں، اس سے ہمیں ذرا اندازہ ہوگا تھوڑا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو چوز کیا۔ مچھر جو ہیں ان کی کہتے ہیں کہ 3500 اسپیشیز ہیں مچھر کی، اور یہ ہر قسم کے جانور کو کٹ کرتے ہیں، انسانوں کو، جانوروں کو، بڑے سے بڑا جانور، چھوٹے سے چھوٹا جانور، کوئی بھی آپ لے لیں، کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، ہر ایک کو کٹ کرتے ہیں۔ اب اس میں انٹرسٹنگ فیکٹ جو ہے وہ یہ کہ جو میل مچھر ہوتے ہیں نا، وہ اپنی فوڈ جو ہوتی ہے وہ پھولوں سے، پھلوں سے، ان سے لیتے ہیں، ان کا نیکٹر وغیرہ لے کے، اور جو فیمیل مسکیٹو ہوتی ہے وہ انسانوں کا خون چوستی ہے، جانوروں کا، انسانوں کا۔ تو جب یہ آپ کو پتہ ہے مچھر جب کاٹتا ہے آ کے تو وہ بیسیکلی فیمیل مسکیٹو ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو اپنے ایگز جو ہوتے ہیں ان کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے اس کو پروٹین چاہیے ہوتے ہیں، ان کو فیڈ کرنے کے لیے، ایگز کی گروتھ کے لیے۔ مچھر کہتے ہیں کہ انسان سے بھی زیادہ قدیم مخلوق ہے، زمین پہ 1 کروڑ سال سے بھی زیادہ سے ہے یہ مچھر۔ مچھر کی ایج جو ہوتی ہے 5 to 6 منتھ ہوتی ہے۔ اس کے 3 ہارٹ ہوتے ہیں، 3 دل، یعنی کہ سوچیں ذرا، ہمیں تو چھوٹا سا ایک مچھر نظر آتا ہے، پتہ نہیں یہ ساری چیزیں اس کے اندر جاتی کہاں ہیں، کدھر ہوں گی، کیسے ہوں گی، کس طرح سے، واللہ عالم۔ ہم نے تو کبھی ڈائسیکشن نہیں کی مچھر کی جو ہمیں پتہ ہو۔ تو اس کے اندر 3 دل ہیں، ایک اس کی چیسٹ میں ہوتا ہے اور 2 اس کے پروں کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر اس کے 2 دماغ ہوتے ہیں، 2 آنکھیں ہوتی ہیں، اور ہر آنکھ میں 2000 یعنی کہ 2000 لینسز لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کی آئیز میں، جس سے وہ ہر طرف دیکھ سکتے ہیں۔ اور مسکیٹو جو ہیں یہ ڈارک میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کو ہماری طرح لائٹ نہیں چاہیے ہوتی دیکھنے کے لیے، اندھیرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے منہ کے اندر 48 ٹیتھ ہوتے ہیں، اڑان ان کی جو اڑنا ہوتا ہے 1 سیکنڈ میں 1000 ٹائم یہ اپنے پر ہلا سکتے ہیں۔
پھر جو فیمیل والا مسکیٹو ہوتی ہے، فیمیل مسکیٹو جو ہوتی ہے وہ ایٹ اے ٹائم 200 ایگز جو ہیں وہ لیٹ کرتی ہے، 200 ایگز ایٹ اے ٹائم۔ پھر جو مسکیٹوز ہوتے ہیں ان کے منہ میں 6 نیڈلز ہوتی ہیں، اور اس سے صرف وہ کہتے ہیں کہ اپنا جو ریکوائرڈ بلڈ ہوتا ہے نا وہی پیتے ہیں، گندا خون نہیں پیتے، بس وہ صاف ستھرا جو خون ہوتا ہے اس کو پیتے ہیں، باقی دوسرا جو خون گندا ہو تو وہ نہیں پیتے اس کو۔ کاٹنے سے پہلے اب دیکھیں وہ کیا کرتا ہے مسکیٹو، اپنا سلائیوا لگاتا ہے اس جگہ پہ جو اس کو اپنی پسند کا کینڈیڈیٹ مل جاتا ہے، پھر اس کے پاس جائے گا اور وہاں پر جا کر جس ایریے میں اس نے انجیکشن لگانا ہوتا ہے اپنا، وہاں پر پہلے اپنا سلائیوا لگاتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے اس کی نم ہو جاتی ہے، تو اب آپ کو وہاں پہ پین محسوس نہیں ہوتی۔ پھر وہ اپنی جو دانت ہے اندر گاڑتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ پی لیتا ہے نا سارا، اس کے بعد آپ کو خارش ہوتی ہے۔ تو جب ہمیں فیل ہوتا ہے نا ایک دم سے کہ کاٹ گیا ہے نا مچھر، تو اس وقت وہ یوزلی ڈن ہو چکا ہوتا ہے، اس نے پی لیا ہوتا ہے بلڈ جو پینا ہوتا ہے۔ تو جب وہ اندر انجیکٹ کرتے ہیں نا اپنی نیڈل کو، اس وقت آپ کو پین محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کے جو سلائیوا میں نمنگ میڈیسن ہوتی ہے، جس سے وہ جگہ جو ہوتی ہے نم ہو جاتی ہے۔ ہر سال میں کہتے ہیں 1 ملین کے قریب لوگ ہیں جو مسکیٹو ریلیٹڈ جو بیماریاں ہوتی ہیں نا ان سے ڈیتھ ہوتی ہے ان کی۔ ان میں آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کون کون سی ہوتی ہیں، جیسے کہ ملیریا ویری کامن، ملیریا، ڈینگی ہو گیا، پھر اس میں یلو فیور، اس طرح کی جو بیماریاں ساری جو مچھر سے پھیلتی ہیں۔ اب بہت سی آپ دیکھیں بیماریاں جو ہوتی ہیں اب کیسے اسپریڈ کرتی ہیں، کیونکہ یہ مچھر جو ہوتا ہے اب ایک بندے کو اس نے اپنی نیڈل ڈالی انجیکٹ کیا، پھر وہ جائے گا نیکسٹ بندے کے پاس، تو وہ وہی والی نیڈل اپنی جا کر اس کے اندر لگا دے گا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے کی بیماری اگر اس کو کوئی بیماری تھی وہ دوسرے بندے تک ٹرانسفر ہو گئی اب، تو اس سے بھی جو ہوتی ہے بیماریاں بہت زیادہ پھیلتی ہیں مسکیٹو کے اس طرح کرنے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر آگے کیا بتا رہے ہیں کہ جو ایمان لائے وہ کہتے ہیں یہ ان کے رب کی طرف سے بالکل سچ ہے، یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں یہ رب کی طرف سے حق ہے، سچ ہے بالکل۔ مثال سے سب لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، جب اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں یا ہم دنیا میں بھی مثال بیان کرتے ہیں تو ہر بندہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں مثال کو اس سے بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس سے فائدہ وہی اٹھائے گا کہ جو ایمان والا بندہ ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جس کے دل میں ایمان ہوگا، پھر اس کے سامنے جب کوئی مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تو اس سے وہ غور و فکر کرنے لگ جاتا ہے کہ ایسی کیا ریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال بیان کی ہے، کوئی تو ریزن ہوگی، کوئی حکمت ہوگی، اور وہ اس چیز کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ کیا ریزن ہے اس چیز کی۔ اور جبکہ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، جو کافر ہیں، وہ اعتراض کرنے بیٹھ جاتے ہیں، جب ایسی مثالیں دی جاتی ہیں تو ٹھٹھے لگانے لگ جاتے ہیں، اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں ان چیزوں پر، جبکہ مومن کا ایٹیٹیوڈ ایسا نہیں ہوتا۔ مومن کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آئے اور وہ حکم پہ چوں چرا کرے، یا وہ اس حکم کے اوپر باتیں بنانی شروع کر دے، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دے۔ یہ جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے یہ انہی کا ہی ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اتارا ہے نا وہ حق ہے۔ یہ باتیں جب مومن لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ نے یہ کتاب ہماری طرف اتاری ہے اور یہ کتاب بالکل سچی ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، تو اس سے جو مومن لوگ ہوتے ہیں ان کا ایمان بھی بڑھتا ہے۔ جیسے ہم لوگ بات کر رہے تھے نا کل کہ ایمان جو ہوتا ہے بڑھتا ہے گھٹتا ہے، یہ ایک جیسا لیول نہیں رہتا، تو یہ چیز اب میں اس میں یہ بھی ایک چیز اب ایڈ ہوگی کہ کس طرح سے ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں ان پر یقین رکھنے سے،
اس پہ پکا یقین کرنے سے، غور و فکر کرنے سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے۔ پھر آگے بڑی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہت سوں کو اس سے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی قرآن انسان کو گمراہ بھی کر دے اور وہی ہدایت بھی دے دے؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہدایت کی ہی کتاب ہے ساری کی ساری، تو اس میں تو پھر کس طرح سے کہ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں لوگ اسی سے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کی جو آیات ہیں نا، کچھ لوگوں کے لیے آزمائش اور حیرت کا سبب بنتی ہیں۔ یعنی کہ یہی آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے یہ ٹیسٹ ہی بن جاتے ہیں، بہت بڑے ٹیسٹ بن جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ اسی طرح جو آیات ایسی اترتی جس میں اللہ کا کوئی حکم ہوتا ہے، وہ بھی ان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے بہت بڑی، کہ لو ایک اور حکم آ گیا، اب یہ بھی ماننا پڑ جائے گا ہمیں۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو پہلے ہی بارڈر لائن پر چل رہے ہوتے ہیں نا، بالکل کہ وہ پوری طرح دین میں داخل بھی نہیں ہوئے ہوتے، تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پڑھ کر اور گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو ہر آیت کے اندر کوئی نہ کوئی نقص نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ ایکچولی نقص ہوتا نہیں، بلکہ ان کے اپنے دماغ کی آپ کہہ لیں کہ پیداوار ہوتی ہے، کہ کیونکہ ان کی دماغ کھلا ہوا نہیں ہوتا، ان کا دل جو ہوتا ہے وہ باتوں کو اس طرح سے لے نہیں سکتا جیسے اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتے ہیں، وہ حق بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو حق کو دیکھ کر بھی انکار کریں، ایسے لوگ پھر اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی یہ کتاب، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے وہ فائدہ دینے کی بجائے پھر اللہ تعالیٰ ان کو مزید گمراہی میں اور ڈال دیتے ہیں کہ وہ اسی میں ہی کھپ جاتے ہیں، اسی میں ہی بڑھتے جاتے ہیں، آگے 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 گمراہی میں بڑھ جاتے ہیں اپنے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے یہ قرآن رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کا حق چیزیں، اللہ کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا اس کو حق تسلیم کرتے ہیں اور اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، کہ جو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور ہدایت اللہ تعالیٰ، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ صرف جس کو ہدایت چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس کو چاہتا ہے، اب اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہی جب کسی کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی محنت کرنے کی، کہ ہمیں تو اس کا مطلب اللہ نے ہدایت دینی ہی نہیں، ہمارے لیے یہی لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، ہدایت صرف مانگنے سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت ان کو دیتے ہیں جن کے دل میں تڑپ ہو، جن کے دل میں شوق ہو ہدایت لینے کا۔ تو ہمارے بھی دل میں اگر ہدایت کا شوق ہی نہیں ہوگا، ہمیں ہے ہی نہیں بالکل کہ ہم بھی گائیڈڈ ہوں، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے، کیونکہ اللہ کی ہدایت از پریشس، بہت زیادہ اہم چیز ہے یہ۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں کوئی ولنگ ہی نہیں ہے، کہ آپ کو اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے ڈائریکٹلی بندے کو انویٹیشن دیے بلایا، لیکن پھر بھی بندہ نہیں آتا، تو آپ کے خیال میں ایسے بندے کو ہدایت دینی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ بار بار اس کو بلوائے، جیسے تو نا بلاوے بھیج رہے ہیں، بلوا رہے ہیں اس کو، لیکن وہ بندہ ہٹ دھرمی پہ چڑھا ہوا ہے، اپنے بس اسی پہ اٹکا ہوا ہے، اور وہ بالکل بھی اس طرف نہیں آتا، تو اس کا جیسے دل میں ہے ہی نہیں شوق، تو ایسے لوگوں کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ پھر ہدایت نہیں دیتے۔ اب اس میں کیا چیز رہ گئی اس آیت کے اندر؟ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے یہ اس آیت کا جو اینڈنگ پورشن ہے اس میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پھر ایکسپلین کر دیا، کلیئر کر دیا کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نہیں گمراہ کرتا کسی کو سوائے فاسقین کے۔ تو صرف وہی لوگ جو فاسق ہیں وہ ہوں گے جو گمراہی پائیں گے، ورنہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اور کسی کو اس قرآن کے ذریعے گمراہ نہیں کرتے۔ تو یہ جو فاسق ہوتے ہیں، پہلے ہم یہ تو دیکھ لیں کہ فاسق ہوتے کون ہیں پھر۔ تو فسق سے نکلا ہے، فسق کیا ہوتا ہے؟ فسق کا مطلب ہوتا ہے باہر نکل جانا، جیسے اسی سے پھر وہ ہے، کہتے ہیں کہ چوہے کو بھی فسق، یہ فاسق کہتے ہیں، کہ چوہا جو ریٹ ہوتا ہے، ماؤس ہوتے ہیں، یہ بھی فاسق ہوتے ہیں، کیونکہ یہ خرابی کرنے کے لیے یہ بھی اپنے بل سے نکل آتے ہیں۔
بل سے باہر نکلتے ہیں، تو ہم نے کیا معنی دیکھا تھا فسق کا، کہ باہر نکل جانا۔ اور نمبر 2 چیز اس میں کیا آ جاتی ہے کہ گناہ کر کے اللہ کی اطاعت سے نکل جانا، حدود سے نکل جانا اللہ کی، یعنی کہ اللہ کی نافرمانی کرنا۔ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے نا، یعنی کہ ڈرتا ہے اللہ سے، تقوی ہم نے دیکھا کیا، اللہ سے خوف زدہ ہونا، اللہ کے خوف سے کسی گناہ سے باز آ جانا۔ تو جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں، اور جو شخص عمل نہیں کرنا چاہتا پھر اللہ اس کو بھٹکا دیتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت حیا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ حیا کو پسند کرتے ہیں۔ حیا جو ہے یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا حصہ ہے، بلکہ حیا جو ہے، حیا ہر چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں حیا کرتا، تو ہمیں بھی اللہ کا دین سیکھنے کے لیے حیا نہیں کرنی چاہیے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ حیا کرنے والا اور تکبر کرنے والا علم حاصل نہیں کر سکتا، یا بہت متکبر ہوگا وہ بھی علم حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو ہی سب سے اوپر سمجھے گا کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور حیا والا جو ہوگا یعنی کہ بہت ہی شرمیلا قسم کا بندہ، کہ جو شرم میں اس سے سوال بھی ہوں، دماغ میں کوسچنز بھی ہیں اور وہ پوچھ نہ سکے، ایسے لوگ پھر حاصل نہیں کر سکتے، علم حاصل نہیں کر سکتے۔ آیا نمبر 27، جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں بعد اس کے پکا کرنے کے، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کا حکم دیا اللہ نے جوڑنے کا، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اب یہاں پر جو فاسقین کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں ہمیں، کہ فاسقین کون ہوتے ہیں، ان کی کوالٹیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ نمبر 1 کوالٹی کیا ہے کہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ نمبر 2 جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے توڑتے ہیں، یعنی کہ کیا چیز اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، صلہ رحمی آ جاتی نا مین اس میں، تو جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یہ اس کو توڑتے ہیں۔ نمبر 3 زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں منافق جو فاسقین تھی ان کی کوالٹیز یہاں سے ہمیں پتہ چلیں کہ یہ 3 چیزیں ان کے اندر ہوتی ہیں۔ نقدہ جو ہے ورڈ ینقدونا سے، ینقدونا ہم نے دیکھا کہ الذین ینقدونا یعنی کہ وہ توڑتے ہیں، تو نقدہ ایسی چیز کو توڑنا اور کھولنا جسے پہلے جوڑا گیا ہو۔ مثال کے طور پہ جیسے ہمارے پاس اگر روپ ہے کوئی، آپ روپ کو لے کر اس کی گرہ لگا دیں، پھر آپ اس کی گرہ جو ہے اس کو اوپن کر دیں، تو آپ دیکھیں کہ جب آپ اوپن کر دیتے ہیں تو وہ چیز جو ہے وہ نقد بن جاتی ہے۔ ایسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کسی چیز کو آپ نے انڈو کر دیا نا، آپ نے پہلے کی لیکن پھر آپ کو آیا کہ نہیں میرا خیال ہے ابھی نہیں کرنا چاہیے، میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتی ہوں، اس کو انڈو کر دیتی ہوں، اس چیز کو کھول دیتی ہوں، نکال دیتی ہوں، تو وہ اسی سے ہے۔ تو گرہ اب آپ ذہن میں رکھیں کہ جب، یا جیسے ہم بالوں کو بھی بناتے ہیں نا، بریڈ بھی بناتے ہیں، آپ دیکھیں پہلے آپ اس کو جوڑتے ہیں پھر اس کے بعد جب بریڈ اوپن کرتے ہیں، تو اسی سے کہ جب کسی چیز کو آپ توڑ دیں یا کھول دیں کسی چیز کو۔ میثاق کا ورڈ یہاں پر آیا ہے، میثاق کہتے ہیں کسی سے یقین دہانی لینا پکا کرنے کے بعد، وہ چیز جس سے اللہ نے اپنے عہد کو تقویت اور مضبوطی دی، اور یہ ایسا عہد ہوتا ہے میثاق جسے قسم کے ساتھ پختہ کیا جائے، یعنی کہ خالی جسٹ ایسے نہیں کہ آپ نے ایک عہد کر لیا، آپ نے جسٹ ایک کی، اس کو قسم کے ساتھ پکا بھی کیا جاتا ہے کہ یہ اتنا سچا ہوتا ہے۔ عہد جو ہے یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عہد توڑ دیتے ہیں، تو پھر اللہ کے ساتھ کون سا عہد کیا ہے ہم نے؟ ہمیں کوئی یاد پڑتا ہے کہ ہم نے اللہ سے عہد کیا ہو کہ یہ لوگ نے بھی اللہ کے ساتھ جو عہد توڑا ہے؟ جی بالکل، اس میں دیکھیں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے کہ عہد الست،
جب اللہ تعالیٰ نے یہ وہ عہد ہے جو ہماری روحوں سے لیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے باپوں کی پشت سے نکالا اور ہم سے عہد لیا، اس وقت ہم چونٹیوں کی شکل میں تھے۔ یہ سورۃ الاعراف آیا نمبر 172 کے اندر ہے۔ نیکسٹ عہد جو ہے وہ ہے اللہ کی اطاعت کا عہد، جو ہم کلمہ پڑھ کر کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم کسی ایک باؤنڈری کے اندر آ جاتے ہیں، کچھ ہماری ایک باؤنڈریز ہو جاتی ہیں جن کے اندر رہ کر ہمیں کام کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی اطاعت کا عہد کیا ہوتا ہے؟ جو کلمہ پڑھ کر ہم کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی، اب ہم مسلمان ہو گئے، اب ہم جو ہے عبادت بھی کریں گے، مسلمان ہو گئے ہیں اب، اور کلمہ پڑھ کے تو وہ پھر آپ جو اللہ کی اطاعت میں جو جو بھی چیزیں آ جاتی ہیں، آپ کے حکموں پر اللہ کے سرخم کرنا، قرآن پڑھنا، نماز روزہ کرنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اللہ کی اطاعت کا عہد میں آ جاتی ہیں۔ پھر ایک اس میں عہد ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد، کہ ہم سارے اس چیز پہ عہد کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں۔ عہد توڑنا، اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ عہد توڑنا پھر کس چیز کی صفت ہے، یا کن لوگوں کی صفت ہے؟ منافقین کی۔ جو منافق ہوتا ہے وہ عہد توڑتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت کا پاس نہیں، اور اس شخص کا دین نہیں جو عہد کی پابندی نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ 3 خصلتیں جس میں ہوں وہ منافق ہے، خواہ نماز روزہ کرتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، قیامت کے دن وہ منافقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور یہ 3 چیزیں کون سی ہیں خصلتیں جو ہیں اس کی؟ ایک تو یہ کہ جب بھی بات کرے نا جھوٹ بولے، یعنی کہ اتنی فریکوینٹلی جھوٹ بولے کہ آپ کو یہ بھی نہ پتہ چل سکے کب جھوٹ بول رہا ہے کب سچ بول رہا ہے۔ جھوٹ بولنا۔ نمبر 2، وعدہ کر کے پورا نہ کرنا، جب بھی کسی کے ساتھ کمٹمنٹ ہو، وعدہ ہو تو اس کو پورا نہ کرے۔ نمبر 3، امانت میں خیانت کرنا، جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو یہ 3 خصلتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بتائی ہیں ہمیں۔ پھر اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا یہ اس کو کاٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا؟ جیسے ایک تو ڈائریکٹ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہی اللہ سے ڈرنا، اللہ سے اللہ سے جڑنا، بیسیکلی وہ ہے ایک اللہ تعالیٰ نے جس کا ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کنیکشن بنائیں، اللہ کو سب سے اپنی ٹاپ پرائرٹی بنائیں۔ ہم نے دیکھا تھا نا کہ ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ انسان کے دل میں یا انسان کی نظر میں اس اللہ کی محبت سب سے ٹاپ پرائرٹی نہیں ہو جاتی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا، قرآن سے جڑنا، اس کتاب کے ساتھ جڑنا۔ پھر اس کے اندر اور کیا چیز آ جاتی جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ صلہ رحمی۔ صلہ رحمی جو ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ہمارے نسب کے اندر جتنے رشتے ہوتے ہیں، آپ کی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے جو رشتے ہیں سارے یہ ہماری صلہ رحمی کے اندر آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتوں کو جوڑو خواہ سلام کے ذریعے، یعنی کہ اگر آپ نہیں کسی کو مل سکتے، اول تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ان کو ونس ان وائل آپ ان کو کبھی نہ کبھی چلے جایا کریں، تھوڑے دنوں کے بعد چکر لگا لیا، آپ ان کو ملیں۔ لیکن اگر آپ نے یہ نہیں کر سکتے فور اینی ریزن کہ آپ کے پاس ذمہ داریاں ہیں یا آپ اس وقت جن حالات میں نہیں کر سکتے، تو پھر کم از کم سلام ہی کر لیا کریں، ان کو میسج، چھوٹا سا ٹیکسٹ میسج سینڈ کر دیں، کوئی بھی چیز جس کے ذریعے ہو کہ آپ ان کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں، کنیکشن رکھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ صلہ رحمی کرو اگرچہ وہ پیٹھ پھیریں، یعنی کہ آپ کسی آپ کے ایسے رشتہ دار، آپ کہیں ملی ہیں پارٹی میں یا آپ کے کوئی ایسے رشتہ دار ہیں جو آپ سے ملنا نہیں چاہتے، تو آپ نے ان کے ساتھ آگے ہو کر ملنا ہے،
ان کو بھی ملنا ہے، ان کو آگے ہو کے آپ نے ملنا ہے، کیونکہ یہی صلہ رحمی ہے۔ وہ تو صلہ رحمی نہیں ہے نا کہ آپ نے، وہ آپ کے ساتھ اچھا ہے تو آپ بھی انٹرن اچھے ہیں، دیٹس ناٹ صلہ رحمی۔ وہ اس لحاظ سے نہیں، صلہ رحمی ہوتی یہ کہ انسان اس سے جڑے جو اس سے کٹتا ہو، ملنا نہ چاہتا ہو جو اس سے۔ اب اس سے ہم دیکھیں کہ اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اب کوئی جیسے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ صلہ رحمی پھر اس میں آ کون کون جاتا ہے نا، تو اس میں دیکھیں آپ کے پیرنٹس کی سائڈ، دونوں سائڈ سے آپ کے ماں اور باپ دونوں کی طرف سے جو ہیں ریلیٹیوز جو سب، وہ اس میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ 4 جنریشن تک ہوتی ہے صلہ رحمی۔ آپ سوچیں 4 جنریشن، یعنی کہ ہماری، جیسے ہمارے ڈیڈ ہوتے ہیں، دین ہمارے گرینڈ ڈیڈ ہوتے ہیں، پھر گرینڈ فادر آپ کے، پھر اس کے گرینڈ گرینڈ فادر، اس طرح سے۔ تو آپ دیکھیں 4 جو جنریشنز ہیں یہ ساری صلہ رحمی میں آ جاتی ہیں۔ تو یعنی کہ اب ہمیں سب کو پوچھنا ہے، ہمیں ان سب کے ساتھ ان ٹچ رہنا ہے۔ آپ جس طرح سے بھی آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو، چاہے آپ اس پہ فون کال کر کے کریں، ٹیکسٹ میسج کر کے کریں، یا آپ اس طرح کوئی بھی ان کو چھوٹا سا کچھ لکھ کے بھیج دیں، جو بھی کوئی چیز آپ اس طرح سے کرتے ہیں، لیکن کرنا چاہیے۔ آپ کو پیچھے نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں وہ مجھے نہیں کرتے تو پھر میں بھی کیوں کروں۔ لیکن اگر ہمیں جنت میں جانا پسند ہے، ہم جانا چاہتے ہیں جنت میں، تو ہمیں یہ کام کرنے پڑیں گے۔ پھر یہ جو صلہ رحمی ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں۔ عمر اور رزق میں برکت، اس کے بارے میں ایک دم میں نے سنا تھا کہ انٹرسٹنگ چیز تھی کہ کوئی بندہ تھا، وہ بیمار ہو گیا بہت زیادہ، جیسے ایک دم سے اس کو کینسر ڈائگنوز ہوا اور کافی اینڈنگ سٹیج تھی، اور اب ظاہر ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جو علاج بھی کر رہے ہیں کوئی نہیں سمجھ آ رہا۔ پھر اس نے کیا کیا، اس کو کسی نے بتایا کہ اس طرح سے اگر آپ صلہ رحمی جو ہوتی ہے نا، اس سے عمر بڑھتی ہے۔ اس نے اپنے سارے رشتہ داروں سے جا کے ملنا شروع کر دیا، تو ایسے صاحب کہتے ہیں کہ اس کا کینسر جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمر میں اضافہ کر دیا کہ اس بیماری سے نجات دلائی۔ یہ جو چیز ہے جیسے صلہ رحمی ہوتی ہے، اسی طرح قطع رحمی ہوتی ہے، اس کا اپوزٹ۔ قطع رحمی جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، جیسے نام سے ہی انڈرسٹوڈ ہے، اب کیونکہ ہم نے یہ صلہ رحمی دیکھ لی تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ تو صلہ رحمی کا اپوزٹ ہے قطع رحمی۔ قطع رحمی میں آپ اپنے رحم کے جو رشتے ہوتے ہیں ان کو کٹ کر دیتے ہیں، یعنی کہ آپ کے رحم کے رشتے جو آپ کے ماں باپ کی طرف سے ہیں، آپ کے باپ کی طرف سے ہیں، آپ کی ماں کی طرف سے ہیں۔ اور قطع رحمی کرنا جو ہے یہ ملعون فعل ہے۔ ملعون کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ایسی چیز پہ، لعنت زدہ ہے یہ۔ پھر قطع رحمی جو ہوتی ہے، کٹ آف کر دینا اپنے ریلیٹیوز کو، یہ دنیا کی تنگی کا باعث بنتا ہے۔ پھر اس میں اعمال کی جو قبولیت ہوتی ہے نا، وہ قبول نہیں ہوتے، ان میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ اس سے ناراض رہا اور پھر اسی حال میں مر گیا تو پھر آگ میں جائے گا۔ صلہ رحمی اور امانت پورے صراط کے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے اور کاٹنے والوں کو جکڑ لیں گے۔ اس کے نا کہتے ہیں کہ اس کے ایک میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ہکس کی طرح بھی ہوتے ہیں، کہ جیسے پولے سرات کے ساتھ نا ہک کی شیپ میں بھی ہوتے ہیں، کانٹے جیسے ہوتے ہیں نا، نہیں کانٹا اس طرح کا کانٹا نہیں جو چبھتا ہے ہمیں، یہ وہ کنڈے کہنا چاہیے، کانٹا نہیں سوری، کنڈا، ہک یا کنڈا جو ہوتا ہے، کہ یہ اس فارم میں بھی ہوں گے اس کے ساتھ۔ تو جس بندے نے صلہ رحمی کو کٹ کیا ہوگا، وہ جو صلہ رحمی والا کنڈا ہوگا نا، وہ اس میں پھنس جائے گا، اور پھر وہ اس میں پھنس کے نیچے جہنم میں گر جائے گا، کیونکہ جو پل صراط ہے اس کے نیچے جہنم ہوگی، آگ ہے، اور اس کے دوسری طرف جنت ہے۔ تو اس کو کراس کرنے کے لیے ہمیں یہ ساری چیزوں سے گزر کے جائیں گے تو ہی اب ہم اس کو کراس کر سکیں گے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ صلہ رحمی جو ہوتی ہے یہ کنارے پہ بھی کھڑی ہوتی ہے، تو جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالنے لگیں گے تو وہ اللہ سے کہے گی کہ اللہ تعالیٰ یہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا
یہ تو مجھے کاٹتا تھا. کاٹنے سے مطلب کہ رشتہ داریاں جو تھیں ان کو کاٹتا تھا، رشتہ داروں سے قطع تعلق ہوتا تھا. تو وہ لڑنا شروع ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں جا سکتا، اس بندے نے تو ہماری رشتہ داریاں توڑی ہیں. تو یہ اس وقت اس فارم میں بن کے آ جائیں گی، صلہ رحمی، قطع رحمی، جو چیزیں ہیں. اب آپ نے کیا عمل کی بات اس میں سے لی؟ اس والی جو ہماری آیت تھی، اس میں کیا ہمیں دیکھیں باتیں پتہ چلتی ہیں کہ صلہ رحمی کتنی امپورٹنٹ ہے. اور بھی ایک جگہ آپ دیکھیں گے اس کا آگے بھی ذکر آتا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ ایک کتنی عام سی بات ہے نا کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہو جاتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے ناراض ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ ہماری ناراضگیاں زیادہ تر فیملی والوں سے ہی ہوتی ہیں. باہر ہم لوگوں سے اس حد تک ناراض نہیں ہوتے جتنا ہم اپنے فیملی والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ان سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر ہمارے بالکل تعلق ہی ختم ہو جاتے ہیں. پھر ہم اپنی خوشی غمی میں بھی نہیں کسی کو بلاتے. ناراضگی اتنی ہوتی کہ اس نے مجھے نہیں بلایا تھا، میں اس کو نہیں بلاؤں گی. وہ اسی طرح ٹٹ فور ٹیٹ ہی چل رہا ہوتا ہے. ایک اسی کے بارے میں پھر آپ دیکھیں کہ ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رحم کو کاٹنے والا، یعنی کہ رحم کیا مینز رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اگر پھر جنت میں داخل نہیں ہوگا تو پھر کہاں جائے گا؟ اس کا مطلب جہنم میں جائے گا نا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے ایسی چیزوں سے کہ ہم ان میں سے نہ ہوں کہ جو اپنے فیملی والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے کٹ کے رہیں، یا ہم ایسے کاٹنے والے ہی ہوں کہ جہاں جائیں لڑائی کرا دیں، جہاں جائیں اور ہم اپنے رشتہ داروں سے بھی نہ ملنے والے ہوں. تو اب آج سے دیکھیں اگر آپ لوگ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ویری گڈ، ماشاء اللہ. کرتے ہیں، نہیں کرتے تو اسٹل ناٹ ٹو لیٹ. جو ہم کر چکے یا جو ہم ناراض ہوئے کبھی اپنے بہن بھائیوں سے، اس کی اللہ سے معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہمیں پتہ نہیں تھا. اور آگے کے لیے ہم اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی ناراضگی ہے، یا ہمیں پتہ ہے کوئی ہم سے ناراض ہے یا ہم کسی سے ناراض ہیں، تو آگے بڑھ کے پہل کر لیں اور ان کے ساتھ ملیں، میل جول رکھیں، اپنے سارے رشتہ داروں کی لسٹ بنائیں. اب تو ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ 4 جنریشن تک ہوتا ہے. تو 4 جنریشن، ہمیں تو اپنی جنریشن میں سارے نہیں پتہ ہوں گے، تو کہاں اوپر 4th جنریشن ہماری، تو دیٹس لائک a big number. تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ جو بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری فیملی کے اندر، ہمارے خاندان میں کون کون سے لوگ ہیں جو ابھی بھی رہ رہے ہیں، مطلب یعنی کہ الائیو ہیں ابھی بھی، ان میں سے پھر آپ ان کو لسٹ بنا کر مجھے بھی، آپ بھی، ہم سب کو، میں صرف آپ کو ہی نہیں کہہ رہی، کہ ہم سب کو اپنی یہ بنا کر لسٹ، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے سارے رشتہ داروں کو ونس ان وائل ان کو میسج کر دیں. ویک میں ایک دفعہ کوشش کریں، مشکل ہے تو چلیں آپ اس سے تھوڑے دن اور کر لیں، لیکن یہ کہ کریں ضرور، ان ٹچ رہیں، لوگوں کے ساتھ میل جول رکھیں. یہ نہیں کہ بس عید کے عید ہی میسج کیے، آپ آگے پیچھے بھی کریں. کیونکہ اگر آپ کو یہ چیز عزیز ہے کہ آپ نے جنت میں جانا ہے اور آپ کا الٹیمیٹ گول ہی یہی ہے، تو ہمیں یہ چیزیں کرنی پڑیں گی، کیونکہ اس کے بغیر ہم جنت میں جا نہیں سکتے. اب اس میں جو آخری والی چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے نا، اولئک هم الخاسرون، کہ یہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. اور یہ کون سے لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے ہیں؟ جو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ان یصلح ویفسدون فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد پیدا کرتے، فساد کرتے ہیں زمین میں. یہ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. اور زمین میں جو لوگ فساد کرتے ہیں، کیسے ہم زمین پہ کوئی فساد کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو جب آپ ایمان نہیں لے کر آتے نا، یہ بھی فساد ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے حق ہے پھر بھی ہم اس حق سے منہ موڑتے ہیں، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس حق کو ایڈمٹ نہیں کرتے. یہ ساری چیزیں فساد پیدا کرنے میں آتی ہیں. اسی طرح کسی کی جو فالٹس کو ڈھونڈنا، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت دوسرے کسی بندے کی، خاص طور پہ جو ہمیں پسند نہیں ہوتا، ہم اس کی
فالٹ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اس کی بس ملے کوئی برائی اس کی تو میں اس کو جا کے نا باہر سب میں دھوم مچاؤں اس کی. یہ چیز کرنا فساد پیدا کرتا ہے. پھر بیک بائٹنگ کرنا یہ فساد کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں ناپ تول میں کمی کرنا. بازار والے اکثر باہر جائیں تو آپ کرتے ہیں نا ترازو رکھے ہوتے ہیں اس میں ناپتے ہیں تو کمی ناپ تول میں کمی کرنا جو ہے یہ بھی جو فساد کا باعث بنتی کہ یہ بھی فساد پیدا کرتی ہے. پھر قطع رحمی اس میں آ جاتی. قطع رحمی سے بھی فساد پیدا ہوتا ہے. وعدے کو توڑنا اس سے جو ہوتا ہے فساد پیدا ہوتا ہے. پھر نافرمانی کرنا اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی جو کرے گا وہ بھی ایک طرح سے اللہ کی زمین پہ فساد پیدا کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو فساد پسند نہیں ہے. اللہ نہیں پسند کرتا ایسے لوگوں سے جو فاسق ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسی چیزوں سے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم بھی کہیں ایسے ہوں کہ جہاں جائے فساد ہی پیدا کرنے. ادھر جا رہے ادھر لڑائی ڈال، ادھر جاؤ ادھر لڑائی پڑ رہی ہے کہ آپ کے دم کی وجہ سے آپ کے آنے ہی کی جسٹ آنا ہی شرط ہے آپ کا کہ لوگ آپ سے منہ چھپاتے پھریں. بلانے سے اوائڈ کریں آپ کو کہ ان کو نہیں بلانا، ان کو بلا لیا نا اس نے کسی نہ کسی کو لڑا دینا ہے. کتنی بڑی آپ دیکھیں بے عزتی کی بات ہے کہ اگر اس طرح کا کسی کے بارے میں امیج ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسی تمام چیزوں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر پھیلانے والا بنائے. دعائیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میرے دم سے جہاں بھی جاؤں اللہ تعالیٰ خیر ہی پھوٹے، کہیں فساد نہ پیدا ہو جائے، میری وجہ سے لڑائیاں نہ پیدا ہو جائیں کسی بھی جگہ پہ. اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح کا کر دے اللہ کہ میں جب اٹھ کے جاؤں تو لوگ اچھے الفاظ میں یاد کریں، اور بلکہ آپ ایسے ہوں کہ آپ جہاں دیکھیں کہ دو لوگ آپس میں لڑے ہوئے ہیں، دو آپس میں بہن بھائی لڑے ہوئے ہیں، دو دوست آپس میں لڑے ہوئے ہیں، تو ان کی صلح صفائی کرانے والے ہوں، نہ کہ فساد پیدا کرنے والے ہوں. اندر آگ لگانے والے، لگائی بجائی کرنے والے، ان سے کیا ہوتا ہے فساد پیدا ہوتا ہے. تو یہ اس طرح سے نہ کریں کہ اس سے آپ اس کو آگ لگائیں اس چیز کو، کہ آپ اس پہ تیل کا کام کر رہے ہیں، جو آگ لگی ہوئی ہے اس پہ یا آپ نے تیلی لگا کے آگ لگا دی ہے. اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے ہمیں. ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں، ان تمام چیزوں سے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.